بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں بی اے اور بی ایس سی کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ حصہ قرآن میں سے آپ کو جو سلیبس دیا گیا ہے اس میں سے دوسری آیت جو ہے، آیت بورڈ پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی بہترین قابل اتباع اور بہترین ماڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن کی، یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کہ میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل پورے مسلمانوں کے لیے، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے غزوہ احزاب سے متعلق ہے کہ غزوہ احزاب میں مجاہدین کو اور مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی پر ابھارا گیا ہے، لیکن در حقیقت اس میں مسلمانوں کے لیے تمام شعبہ زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت مضمر ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع شخصیت بنایا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک نمونہ عمل ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ ایک عام آدمی سے لے کر کے ایک سربراہ ریاست تک کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل نہ ہو۔ آپ کی سیرت صرف عبادات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع شخصیت بنایا ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ صرف عبادات میں نہیں، چاہے معاملات ہوں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ایسا ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق انسان کی ازدواجی زندگی ہے اس سے متعلق کوئی معاملہ ہو، چاہے کاروباری معاملہ ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے اولاد کی تعلیم و تربیت کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے اپنے سے عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں یا اپنے جیسوں کے ساتھ ہوں یا ملازمت کے اعتبار سے ہوں، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہترین سیرت ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا آخرت کی فلاح پا سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ عظیم اخلاق یعنی اخلاق کے وہ درجات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری یہی در حقیقت دین ہے، اور یہی آپ کی بعثت کا مقصد ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے امت کے لیے، کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ کے حکم کی پابندی، اللہ کے احکامات کی پابندی بھی حضور علیہ السلام کی اطاعت کے اندر ہی مضمر ہے۔ کوئی عبادت حضور علیہ السلام کی اطاعت سے نکل جائے تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہے گی، بلکہ وہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کی اتباع سے ہٹ گئی ہے۔ مثلا ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں تو 5 پڑھوں گا، اس میں ایک قیام بڑھ جائے گا، 2 سجدے بڑھ جائیں گے، قرات بڑھ جائے گی، تسبیحات بڑھ جائیں گی، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے اس نے انحراف کیا، اس کی ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو جو دین کی اصل ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی سیرت کو ماننا اور پھر سیرت پر عمل کرنا اور آپ کی اتباع کے اندر آنا۔ اتباع سے اگر کوئی عبادت بھی آپ کی اتباع سے نکل گئی تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہے گی، بلکہ دین کے اندر ایک اضافہ ہو جائے گا، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کوئی کام ایسا جو مجھ سے میں نے نہیں کیا اور میں نے نہیں فرمایا وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ رب العزت کی بھی اطاعت ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ سے محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رضا اور اس کی محبت بھی حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ کی تعلیمات کی پیروی، آپ کی تعلیمات کا اتباع کرنا یہ ایمان کی شرط ہے، جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا اسوہ حسنہ امت کے لیے ایک قابل عمل، ایک بہترین نمونہ اور ایک اسوہ حسنہ تو ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آیت کے اندر آپ دیکھیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات یعنی جس کے اندر اس بات پر ایمان ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کو میں نے سوال جواب، اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، میں نے اس کو جواب دے ہونا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، کیونکہ آخرت کا ایمان، آخرت پر ایمان انسان کی سیرت کو بنانے یا بگاڑنے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جس کی نظر افعال کے آخر نتائج پر ہو، آخرت پر ایمان ہو اس کی زندگی میں، اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، وگرنہ ایسا شخص جس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہی نہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کس طرح بہترین نمونہ عمل ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا بہترین نمونہ ہونا اسی کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ پھر ذرا آپ ترجمہ دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
کہ اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ تو اس آیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے ایک عام فرد سے لے کر سربراہ ریاست تک، تمام شعبوں میں جس بھی شعبے میں چلا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہی اس کو کامیابی ہے، اور آپ کی زندگی ہی اس کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو آپ نے یہ آیت جو ہے عزیز طلباء طالبات لکھ لینی ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور لکھ بھی لینا، سر کو سینڈ کر دیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔